پاکستان میں کورونا وائرس کے کیسز کم ہونے لگے اور ایک روز میں مزید 1226 مریض سامنے آ گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں 1226 کورونا کیسز سامنے آئے، جس کے نتیجے میں کیسز کی مجموعی تعداد 2,73,113 ہو گئی۔ سندھ میں 1,17,598، پنجاب میں 91,901، خیبر پختونخوا میں 33,220، بلوچستان میں 11,578، اسلام آباد میں 14,841، گلگت بلتستان میں 1,952 اور آزاد کشمیر میں 2,023 کیسز رپورٹ ہوئے۔ کورونا کے مزید 35 مریض دم توڑ گئے، جس کے باعث اموات کا مجموعہ 5,822 ہو گیا۔ ملک بھر میں کورونا کے 2,37,434 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور فعال کیسز کی تعداد 29,857 ہے۔ سندھ میں 2,135، پنجاب 2,116، خیبر پختونخوا میں 1,176، اسلام آباد میں 163، بلوچستان میں 136، گلگت بلتستان میں 47، جبکہ آزاد کشمیر میں تاحال 49 مریض کورونا وائرس سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں 734 اسپتالوں میں کورونا کے 1,894 مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے 238 مریض وینٹی لیٹر پر ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران 23,254 ٹیسٹ کیے گئے۔ مجموعی طور پر اب تک کورونا کے 18,68,180 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ شہر قائد میں ہونے والی بارش کے بعد صورتحال خوفناک ہوتی جا رہی ہے۔ سڑکیں زیر آب آنے کے بعد بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا، جبکہ کرنٹ لگنے سے 2 شہری جاں بحق ہو گئے۔ کراچی میں کرنٹ لگنے اور دیگر حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 4 ہو گئی۔ کرنٹ لگنے کے واقعات گلشن حدید، لانڈھی اور گارڈن میں پیش آئے۔ گلشن حدید، لانڈھی اور گارڈن فوارہ چوک کے قریب کرنٹ لگنے سے 10 سالہ بچہ اور 22 سالہ نوجوان سمیت 3 افراد جاں بحق، جبکہ ایک لڑکا زخمی ہو گیا۔ شہر قائد کے علاقے اورنگی سیکٹر 11:30 کے قریب موٹر سائیکل سوار نالے میں گر کر جان کی بازی ہار گیا۔ کراچی میں مونسون کے تیسرے اسپیل کا آغاز گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش کے ذریعے ہوا، جس کے بعد شہر کے مختلف علاقوں سے بجلی غائب ہو گئی۔ کراچی میں ہونے والی بارش کے بعد سندھ رینجرز، ٹریفک پولیس اور سماجی تنظیموں کے کارکنان شاہراہوں پر عوام کی مدد کے لیے پہنچ گئے اور انہوں نے سڑکوں پر جمع ہونے والے پانی کی نکاسی شروع کر دی۔ علاوہ ازیں رضاکار شہریوں کی بند گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی گہرے پانی سے نکالنے میں مدد فراہم کرتے رہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کے تیسرے اسپیل کے دوسرے روز شہر میں سب سے زیادہ بارش گلستان جوہر، یونیورسٹی روڈ میں 78.5 ملی میٹر اور سرجانی میں 68.4 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ یاد رہے کہ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز نے 23 جولائی کو کہا تھا کہ مونسون سیزن کے تیسرے مرحلے میں 26 اور 27 جولائی کو کراچی میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش متوقع ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا سے اموات میں 80% کمی آ گئی، جبکہ مثبت کیسز 23% سے کم ہو کر 6% پر آ گئے ہیں۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں وبا کے پھیلاؤ میں بہت کمی آئی ہے، جس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ بیماری میں کمی سے متعلق شکوک و شبہات کا شکار ہیں، لیکن اس کمی کا بین الاقوامی طور پر اعتراف کیا گیا ہے اور کسی کو شک و شبے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے بتایا کہ اگر پہلے کورونا کے 100 میں سے 23 ٹیسٹ مثبت آتے تھے تو اب 6 یا 7 پر آ گئے ہیں، جبکہ اموات میں 80% کمی ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا کی بیماری سے متعلق تمام ملکی و عالمی اندازے دھرے کے دھرے رہ گئے اور ہم نے 1 ماہ قبل ہی جون کے وسط میں وبا کا عروج دیکھ لیا۔ ظفر مرزا کا کہنا تھا کہ ملک کو اب 2 بڑے چیلنجز عید الاضحیٰ اور محرم الحرام درپیش ہیں، جبکہ دیگر ممالک کے تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ کورونا وبا میں کمی کے بعد دوبارہ اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آئندہ دنوں میں پاکستان میں بھی وبا میں دوبارہ اضافے کا قوی امکان ہے، لہٰذا عید پر میل ملاپ سے بیماری کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگ انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ اس عید میں چونکہ قربانی ایک بنیادی عنصر ہے، تو لہٰذا وہ بہت اہم ایک ایکٹیویٹی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں خصوصی طور پہ سوچ بچار کرنا تھی۔ معاون خصوصی نے مزید کہا کہ عید الفطر کے تجربے کی روشنی میں بہت زیادہ سوچ بچار اور علماء سے مشاورت کے بعد عید الاضحیٰ کے لیے SOPs بنائے ہیں اور قومی حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ صدر مملکت عارف علوی اس معاملے کو خود دیکھ رہے ہیں۔ اب 4 چیزوں پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ مویشیوں کی خرید و فروخت کے لیے شہر میں منڈی لگانے کی اجازت نہیں، شہری انفرادی کے بجائے اجتماعی قربانی کو ترجیح دیں۔ قربانی اور گوشت کی تقسیم کے وقت لوگوں کا جمگھٹا نہ لگائیں۔ عوام سے درخواست ہے کہ اسے عام عید نہ سمجھیں بلکہ مختلف سمجھیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ تو سب سے پہلے تو اس سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس عید پہ شہروں کے اندر کسی قسم کی بھی منڈیاں لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
وہ بہت اہم ایک ایکٹیویٹی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں خصوصی ترجمان دفتر خارجہ نے چینی ووہان لیب کی پاکستان میں خفیہ کارروائیوں کے بارے میں بھارتی میڈیا کی رپورٹ مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے چینی ووہان لیب کی پاکستان میں خفیہ کارروائیوں کے بارے میں کلیکشن کی رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ تمام ذرائع کی رپورٹ جعل سازی پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی بایو سیفٹی لیول 3 لیبارٹری کے حوالے سے کوئی راز نہیں ہے۔ پاکستان حیاتیاتی اور زہریلے ہتھیاروں کے کنونشن BTWC کے بارے میں معلومات دے رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ سہولت کا مقصد بیماریوں سے پھیلنے والی تحقیقات سے متعلق تشخیصی اور حفاظتی نظام کی بہتری ہے۔ پاکستان اپنی PTWC ذمہ داریوں کی سختی سے پابندی کرتا ہے، تاہم رپورٹ کے ذریعے کورونا وبا کے پس منظر میں منفی تاثر پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ وفاقی وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ کورونا وائرس پر قابو پانے پر دنیا بھر میں ہماری پذیرائی ہو رہی ہے، لیکن مخالفین میں اتنی شرم نہیں کہ حکومتی فیصلے کو سراہتے۔ اسلام آباد میں تانیہ ادرس اور ڈاکٹر فیصل سلطان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس سے نبرد آزما ہونے کے لیے چین سمیت دیگر ممالک نے مکمل لاک ڈاؤن کیا، لیکن پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے وزیر اعظم عمران خان نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا راستہ اپنایا۔ شبلی فراز نے کہا کہ پاکستان کا دہاڑی دار طبقہ لاک ڈاؤن سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ وزیر اعظم کی کوشش تھی کہ لوگوں کا روزگار چلتا رہے، لیکن لاک ڈاؤن کا مشورہ دینے والوں نے اشرافیہ کا خیال رکھا۔ ایسے لوگوں نے ہمیشہ غریبوں کا خون چوسا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک حکمت عملی بنائی، کیونکہ باقی ممالک میں یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے ایک مکمل لاک ڈاؤن کیا، جس طرح چائنا تھا، کچھ اور ممالک میں بھی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے منہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ آج دنیا بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی جا رہی ہے، اپوزیشن میں شرم نہیں، اسمارٹ لاک ڈاؤن کے فیصلے کو سراہتے۔ اور جن کی نیت ٹھیک نہیں تھی وہ آج منہ چھپائے پھر رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس ہماری جو اکمپلشمنٹ ہے، ہم نے جو جس طریقے سے کورونا کو ہینڈل کیا ہے، انٹرنیشنلی اس کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی تانیہ ادرس کا کہنا تھا کہ مثبت کیسز پاکستان میں اب سنگل ڈیجٹ میں آ چکے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ محدود وسائل کے باوجود ہم وبا کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ تانیہ ادرس کا کہنا تھا کہ طویل لاک ڈاؤن کرتے تو پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا۔ ہمیں فخر ہے کہ پاکستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی کو اپنایا گیا۔ اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ سے ہونے والی جو اموات ہیں، جو ڈیلی نئے کیسز ہیں، وہ اب کم ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ پازیٹیوٹی ریشو اب سنگل ڈیجٹس میں آ چکا ہے۔ فوکل پرسن برائے کورونا ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ عید کے دوران کیسز کی تعداد میں اضافے سے سسٹم پر پریشر آیا تھا، اب ہمیں عید الاضحیٰ اور محرم کے دوران سختی سے SOPs پر عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو پھر مشکل صورتحال میں آ سکتے ہیں۔ ماسک کے بغیر شہری گھروں سے باہر نہ نکلے اور سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جائے، ہم سب کو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ احتیاطی تدابیر ایسی ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں، ہفتوں، مہینوں اور شاید اس سے بھی زیادہ کے لیے ہمیں مکمل طور پہ ایک عرصے تک ہمیں ان کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مقام پہ کھڑا کیا ہے جس میں کہ دنیا میں ہمارا PTI رہنما حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ سندھ کا IG بے اختیار ہے، سندھ کے کیڈر افسران کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ حلیم عادل شیخ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 2 روز قبل ایک صاحب کو DC سینٹرل لگایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی اداروں کی مدت ختم ہو رہی ہے، اب معاملات DC نے چلانے ہیں۔ بلاول نے کہا تھا کہ وہ دھرنا دیں گے اور اسلام آباد بند کریں گے۔ اب دوبارہ دھرنا ہونے جا رہا تھا، بلاول صاحب نے کہا تھا ہم نکلیں گے، ہم دھرنا دیں گے، ہم اسلام آباد بند کریں گے، ہم انہیں نکال پھینکیں گے۔ اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائے تھے کراچی، اور اس ڈیل کے تحت پہلے چونکہ ان کو جنوری میں بلایا گیا تھا، فرسٹ ڈیل میں ان کو ریکوزیشن لیٹر دیا گیا تھا سندھ حکومت نے دھرنے سے پہلے، اور یہ کراچی پہنچ گئے تھے، سندھ حکومت میں آ گئے تھے۔ اس دفعہ جانے کے بعد دوبارہ ڈیل کے ٹوکن پہ طور پہ CBM
पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब के दरमियान CBM के तौर पे एक DC का तोहफा दिया गया। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि सिंध के कैडर अफसरान के साथ ज्यादती की गई, जाली डोमिसाइल के बाद अब जाली डीसी आ गए हैं। तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई की डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कराची तैनाती के मामले पर अदालत जाने का इशारा दे दिया। हलीमा आदिल शेख ने कहा कि सिंध में जाली डोमिसाइल के बाद अब जाली डीसी भी आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा जियाउर रहमान को वापस ले, हमें उनकी जरूरत नहीं। भाई जाली डोमिसाइलों की गूंज तो गूंज रही है इस वक्त पूरे सिंध में। जाली डोमिसाइलों के तहत जो सिंध के हुक्मरानों ने हमारे लोगों के हुकूक पे डाका डाला, जाली डोमिसाइलों की गूंज के साथ साथ जाली डीसी भी आ चुके हैं मैदान में। आइन के आइन मुताबिक चल रही थी, उस हुकूमत में जो था पाकिस्तान रेलवे ने ईद कुर्बान पर परदेसियों के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद के लिए स्पेशल ई ट्रेन की बुकिंग 25 जुलाई से शुरू की गई, जबकि 27 जुलाई से 31 जुलाई तक तमाम 5 दिन रेल कारों के साथ साथ एक इजाफी कोच लगाई जाएगी। रावलपिंडी से कराची जाने वाली ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के लिए 27 जुलाई से 30 जुलाई तक रोजाना एक इकोनॉमी क्लास कोच लगाई जाएगी। 3 स्पेशल ई ट्रेनें 27, 28 और 29 जुलाई से कराची से रावलपिंडी, पेशावर के लिए चलेंगी। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे सैयद मुनव्वर शाह के मुताबिक रेलवे का फोकस ज्यादा इकोनॉमी क्लास है, जबकि हर कोच की 60% सीटों की बुकिंग कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग SOP के तहत 40% सीटें खाली रखी जा रही हैं। तेजगाम, सर सैयद, पाकिस्तान अवाम एक्सप्रेस में भी एक इकोनॉमी कोच इजाफी लगाई जाएगी।